آج بڑا ڈفرینٹ سا ٹاپک ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں جو لفظ ہے ماں، وہ میم الف اور آگے نون غنہ ہوتا ہے، اسے ہم ماں کہتے ہیں۔ اگر اس نون غنہ کے اندر ایک نقطہ ڈال دیں تو یہ مان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ماں اگر ماں ہے تو اس کا بیٹا اس کا مان ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی عورت اس کی شادی ہوتی ہے لڑکی کی اور وہ سسرال میں جاتی ہے تو سب لوگوں کو بہت اچھا شاید ماحول نہ ملتا ہو، تھوڑے بہت مسئلے پریشانی ہوتی ہوں گی، اور اگر اس کو اس کی پسند کی زندگی نہ مل رہی ہو تو جس دن اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ اس کو گلے کے ساتھ لگا کے بڑی خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے آج میرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے اور وہ تمام چیزیں جو مجھے نہیں ملی میرا بیٹا مجھے لے کے دے گا، مجھے عیش بھی کرائے گا، میری ہر بات بھی مانے گا، یہ میرا شیر ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ماں کے دماغ میں، اور پھر وہ ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کرتے 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 وہ بڑی ہو جاتی ہے، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ماں 60 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو نہ تو میک اپ کی اتنی ضرورت رہتی ہے، نہ نئے کپڑوں کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، فیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو بہت سی چیزیں جن کو ہم دنیاوی سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے دل میں یہ ساری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مان کی ہوتی ہے، اپنے بیٹے پہ مان کرنے کی، کہ وہی سمجھتی ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا شیر ہے، میں اسے اشارہ کروں گی تو یہ بھاگتا ہوا جائے گا، یہ بھی کر لے گا، یہ بھی کر لے گا، یہ بھی کر لے گا۔ اور اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے ماں کو مٹیریل چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مان کبھی نہ توڑیے گا، کیونکہ اس کا مان ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ اور مان کیسے ٹوٹتا ہے؟ آپ اگر کبھی اپنی ماں سے بڑے ہو جائیں، آپ غصے سے بات کر لیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی کی طرفداری نہ کریں، اپنے بھائیوں کی، سب کی کریں، آپ ہر طریقے سے کریں، لیکن ایک معقول انداز میں، آپ ایک خاص لیول پہ آ کے بات کریں۔ اگر کہیں پہ بھی تہذیب ہو گئی یا تکریم میں کمی ہو گئی، احترام میں کمی ہو گئی، تو آپ یقین جانیے کہ وہ جو تپسیا تھی 20 سالوں کی، 25 سالوں کی، جس کو اس نے پال پال کے بڑا کیا تھا، وہ یکدم ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ جو ایک پورے کا پورا کاسل بنا ہوتا ہے، قلعہ بنا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بعض اوقات آپ کو ماں کے قریب بھی رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ دور بھی ہوں تو آپ اس کے ساتھ ہوتے ہو، اور کئی بد نصیب قریب ہوتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کا جو لفظ ہے اس کے اندر نقطہ ضرور ڈالیے گا، آپ کو خود بھی نقطہ بنے تو نقطہ بن جائیے گا، یہ مان دیجیے گا اپنی ماں کو۔ ہم بڑے مدرس ڈے مناتے ہیں تو فلانے ڈیز مناتے ہیں، بالکل صحیح مناتے ہیں ہم، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے، کیونکہ ماں نے تو آخری وقت تک بھی الٹیمیٹلی ہر چیز اپنی قربان کر دینی ہوتی ہے۔ تو میں اس لیے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، بڑوں جو ان کو یہی کہوں گا کہ ڈو ٹیک کیئر آف دیز تھنگز۔ یاد رکھیے گا زندگی میں جو مٹیریل ہے اس کا نیم البدل ہوتا ہے، احساس کا نیم البدل نہیں ہوتا، جذبات کا نیم البدل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک جملہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی دولت سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک جملہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گولیوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی ماں کا مان بنیے، اپنی ماں کا مان رکھیے۔ تھینک یو۔